میں شادی کے سرخ عروسی لباس میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ میری ساس مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی اسٹیج پر بٹھا کر گئی تھی اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ تھوڑی دیر انتظار کرنا، تیمور ابھی آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے ان کا رویہ کافی عجیب لگ رہا تھا۔ جب سے میں رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی وہ مجھ سے اکھڑی اکھڑی سی تھی، زیادہ بات تک نہیں کر رہی تھی۔ ان کا رویہ ایسا دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگا۔ شادی سے پہلے تک تو وہ میرے ساتھ کافی اچھے سے بات کرتی تھی اور میری بلائیں لیتی نہ تھکتی۔ میرا استقبال بھی بالکل نئی نویلی دلہن جیسا نہیں تھا۔ ان کے رویے میں ایسا بدلاؤ محسوس کر کے میرے ذہن میں بے شمار وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ میں سر جھٹک کر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے عجیب لگا کہ اب کون تھا، مگر جب تھوڑی دیر بعد کمرے میں آ کر میرا دیور داخل ہوا تو میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس سے بولا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تیمور کہاں ہے؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے میرے دل کی دھڑکن خوف کے مارے تیز ہو گئی تھی، کیونکہ ابھی میرا شوہر تیمور آنے والا تھا۔ اگر اس نے اپنے بھائیوں کو یوں میرے ساتھ اس کمرے میں تنہا دیکھ لیا، میرے لیے مسئلے کھڑے ہو سکتے تھے۔ ہر کوئی مجھے ہی غلط سمجھتا۔ اوپر سے میرے دیور کے چہرے پر چھائی گھٹیا مسکراہٹ دیکھ کر مجھے کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ مجھے اوپر سے نیچے تک ایکسرے کرتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میری ساری بات سن کر بولا، ارے بھابھی جی، بھائی بھی آ جائیں گے، اس سے پہلے ذرا کچھ وقت میرے ساتھ بھی گزار لیں۔ کتنی دیر سے انتظار میں تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاروں۔ اب جب اتنا بہترین موقع ملا ہے تو آپ سوال جواب کرنے میں برباد کر رہی ہیں۔ ذرا ادھر قریب تو آئیں، آپ تو اتنا دور کھڑی ہیں جیسے میں آپ کو کھا جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ میرے قریب آنے لگا۔ اپنے دیور کے منہ سے ایسی نیچ باتیں سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا دیور اتنا گھٹیا اور مکار ہوگا، جو رات کو اپنی بھائی کی بیوی کے کمرے میں شادی کی رات کو ہی آ کر بےہودہ باتیں کر رہا تھا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے اس کو سختی سے کہا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ جانتے بھی ہو کہ میں تمہاری بھابھی ہوں، تمہارے بھائی کی امانت، اور تم میرے ساتھ ایسی غلیظ باتیں کر رہے ہو؟ نکل جاؤ اس کمرے سے، تیمور آنے ہی والے ہوں گے۔ اگر انہوں نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو تمہاری جان لے لیں گے۔ میری بات سن کر وہ مکرو انداز میں کہہ کے لگانے لگا۔ وہ کہنے لگا، ارے وہ مجھے کچھ کیوں کہیں گے؟ میں ان کا سگا بھائی ہوں۔ فکر تو آپ کو اپنی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ یہاں تنہا کمرے میں دیکھ لیا تو آپ ہی پر شک کریں گے کہ پہلے بڑے بھائی کو محبت کے جال میں پھنسایا، اور جب اس سے شادی ہو گئی تو اب اپنی ہوس مٹانے کی خاطر چھوٹے بھائی کو بھی ورگلانے لگ گئی۔ میں اپنے دیور کے گھٹیا ارادے جان کر کانپنے لگی تھی، کیونکہ وہ میرا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ میں اپنا پورا زور لگا کر خود کو اس کی پکڑ سے نکال رہی تھی، مگر وہ میرے مقابلے میں کافی طاقتور تھا، جبکہ میں دہان پان سے لڑکی۔ ابھی وہ میرا دوپٹہ کھینچتا کہ اچانک سے دروازہ کھول کر میرا شوہر تیمور اندر آیا۔ میں شکر کا سانس خارج کرتی اپنے دیور کو دھور دھکا دیتی تیمور کے پاس گئی اور اپنے دیور کے گندے ارادوں کے بارے میں ہی بتانے لگی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تیمور میری بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ مگر اچانک سے میرے دیور نے جھوٹ موٹ کا رونا شروع کر دیا کہ بھائی دیکھیں، بھابھی نے مجھے آواز دے کر یہاں بلایا تھا، میں تو کسی صورت یہاں نہیں آ رہا تھا، مگر انہوں نے مجھے اماں کی قسم دے کر کہا کہ تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں اماں کی قسم کے ہاتھوں مجبور ہو کر آیا تو انہوں نے مجھے زور زبردستی یہاں روک لیا اور پھر اپنی ادائیں دکھا کر بہلانے لگی تھی۔ بھائی میرا یقین کرے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں پھٹی آنکھوں سے اپنے دیور کے جھوٹ سنتی گئی۔ اس نے تیمور کیا تھے سارا الزام میرے اوپر ڈال دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ مگر مچ کے آنسو بھی بہانے لگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تیمور یہ گھٹیا شخص خود ہی میرے کمرے میں آیا اور میری عزت روندنے کی کوشش کرنے لگ گیا۔ اب آپ کیا آتے اس نے سب بہتان میرے اوپر لگا دیے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں، میں بھلا کیوں اتنی گری ہوئی حرکت کروں گی؟ مگر میرے اوپر تو مانو ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے جب تیمور نے رکھ کر ایک سناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہا، بکواس بند کر نیچ عورت، میں سب جانتا ہوں، تو نہیں میرے بھائی کو ورگلانے کی کوشش کی ہوگی جیسے مجھے اپنے جال میں پھنسایا، ورنہ مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ میرا بھائی ایک شریف لڑکا ہے، وہ بھلا اپنی بھابھی کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ مجھے تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا جب میری اماں نے مجھے یہ شادی کرنے سے منع کیا تھا کہ غریب گھر کی لڑکیاں صرف دولت کی خاطر امیر لڑکوں کو پھنساتی ہیں، لیکن میری آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی جو میں نے تیرے جیسی آوارہ لڑکی سے شادی کر لی، تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ تجھے دیکھا بھی جائے۔ مگر ابھی بھی دیری نہیں ہوئی ہے، شکر ہے کہ وقت رہتے تیری حقیقت کا ہم سب کو علم ہو گیا۔ اب مزید ایک لمحہ میں تجھے یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ میں روتی ہوئی تیمور کے آگے ہاتھ جوڑ گئی کہ خدا را ایسا نہ کہیں، میں کہاں جاؤں گی، یہ سب میرے اوپر لگائے گئے جھوٹے الزام ہیں۔ لیکن تیمور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لائے جہاں سارے گھر والے تھے۔ میں نے اپنی ساس کے آگے ہاتھ جوڑے، ان کے پیروں میں بیٹھ گئی کہ اماں آپ تو میرا یقین کریں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا،
मगर उन्होंने मुझे ज़ोरदार ठोकर मार कर कहा कि रहने दे लड़की, मुझे तो पहले दिन से ही तू पसंद नहीं थी। खूब जानती हूँ कि मैं छोटे घर से आई लड़कियों की नज़र अमीर लोगों की दौलत पर होती है। मैंने तो अपने बेटे को भी कितना समझाया था कि ये शादी ना कर, मगर इसके ऊपर तो जाने तूने कौन सा काला जादू कर लिया था कि मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने सिर्फ अपने तैमूर की खुशी की खातिर इस रिश्ते पर हामी भरी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू एक वाहियात और बदचलन लड़की निकलेगी। शादी करते ही मेरे दूसरे बेटे पर भी डोरे डालना शुरू कर दिए। मैं तेरी शक्ल अब एक सेकंड भी अपने घर में नहीं देखना चाहती। इतना कहकर उन्होंने तैमूर से कहा, बेटा इसको इसी वक्त तलाक दे और घर से धक्के मार कर बाहर फेंक दे। इस जैसी नीच लड़कियां घर बसाने के लिए नहीं बनी होती। उसके बाद मैं बहुत गिड़गिड़ाई, मगर किसी को मेरे ऊपर रहम नहीं आया। हर कोई मुझे गन खाती नज़रों से देख रहा था। तैमूर ने मुझे बगैर मज़ीद वक्त ज़ाया किए तलाक देकर घर से बाहर धक्का देकर गिरा दिया और कहा कि आज के बाद मुझे तो इस इलाके में दिखाई भी दी तो तुझे जान से मार दूंगा। तेरे जैसी लड़की से शादी करके तो मेरी पूरे ख़ानदान के सामने बेइज्जती हो गई है। मैं साकित नज़रों से घर के बंद दरवाजे को देख रही थी, जहाँ कुछ घंटों पहले मैं नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। मैं कितनी खुश थी कि मेरी शादी मेरी पसंद से हुई। कुछ ही अरसे में मैंने कितने ही ख्वाब देख लिए थे, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जिस वक्त तैमूर मुझे घर से घसीट कर निकाल रहा था, उसी वक्त बेख्तियारी में मेरी नज़र अपनी सास और देवर पर गई, जो एक दूसरे को मक्कारी से खुश होते इशारे कर रहे थे। उनके चेहरे पर छाई खुशी देखकर लम्हे के 1000वें सेकंड में मैं समझ गई कि ये तूफ़ान जो अभी मेरे ऊपर से गुजरा है वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी घटिया साजिश थी मेरी सास की, जिसने मुझे मेरे देवर को इस्तेमाल किया ताकि मेरे शोहर तैमूर को मुझसे बदजन कर सकें। उनकी ये साजिश कामयाब हो गई थी, क्योंकि मेरे शोहर को मुझसे ज़्यादा अपने सगे रिश्तों पर एतबार था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब कहाँ जाऊँ, किसके पास बना लूँ। मेरे अब्बा ने तो मुझे रुखसत करते हुए मेरे ऊपर घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए थे। मुझे ये गाँव अब छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ तो आस पड़ोस में हर कोई ही जानता था कि मेरी शादी तैमूर से आज हुई है। अगर किसी ने दर दर की ठोकरें खाते मुझे देख लिया तो हर कोई मेरे ऊपर थू थू करेगा, मेरे किरदार की मज़ीद धज्जियाँ बिखेरी जाएंगी। अकेली लड़की को तो लोग वैसे ही बुरी निगाह से देखते हैं। मैं वहाँ से चलते हुए काफ़ी आगे आ गई थी, जहाँ पर आबादी का नामो निशान तक नहीं था। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि एक ही दिन में शादी और तलाक का धब्बा लग जाने से मेरा जहन बिल्कुल माऊफ हो चुका था। चलते हुए अचानक से मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। पहले तो मैंने नज़रअंदाज किया कि ये सब मेरा वहम होगा, मगर थोड़ी देर बाद जब पीछे से किसी ने, मेरा नाम सारा है, मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ, मगर मेरी बदकिस्मती ये थी कि मेरे पैदा होते ही मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। अब्बा मुझे अकेले नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि उन्होंने मजदूरी भी करनी होती थी, जबकि मेरा ख्याल रखने के लिए घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। इसलिए ख़ानदान वालों ने अब्बा को दूसरी शादी करने का मशवरा दिया। अब्बा भी मजबूर थे, क्योंकि इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। वो भी समझते थे कि बच्चे की सही परवरिश एक माँ से बढ़कर कोई नहीं कर सकता। शू अब्बा ने अगले हफ्ते इलाके की दूसरी औरत से शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ बज़ाहिर तो सबके सामने मेरा ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखती, अच्छे से पेश आती, लेकिन अब्बा की गैर मौजूदगी में उनका रवैया मेरे साथ बहुत बुरा था। वो मुझसे छोटी उम्र में बहुत सारे काम लेने लगी थी। मैं 6 साल की थी जब वो अब्बा के साथ काम पर जाते ही मुझसे पूरे सहन में पोछा लगवाती, और अगर मैं कोई गलत काम करती तो मुझे खूब डांटती। एक मर्तबा उन्होंने मुझे बर्तन धोने का बोला, मेरे हाथों से एक गिलास गलती से गिरकर टूट गया। मेरी सौतेली माँ ने सजा के तौर पर मेरे मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारे, जिसकी वजह से मेरा मुंह लाल हो गया। मैंने अब्बा से शिकायत करने की कोशिश की तो वो एकदम से मुकर जाती और नकली आंसू बहाने लग जाती। अब्बा उनका झूठ मूठ का रोना देखकर यकीन कर लेते। उन्होंने वक्त गुजरने के साथ साथ अब्बा को मेरे खिलाफ करना शुरू कर दिया था। वो यही कहती कि मैं अपनी सौतेली माँ के साथ बदतमीज़ी करती हूँ। वो मुझे अक्सर रातों को स्टोर रूम में बंद कर देती, जिसकी वजह से मुझे बंद जगह और अंधेरे से बेतहाशा खौफ महसूस होता। वो मुझे खाने के लिए भी सूखी रोटी देती, और अगर मैं कोई एतराज़ करती तो वो मुझे 2-2 दिन तक भूखा रखती। उनका बस नहीं चलता था कि मुझे उस घर और अब्बा की ज़िंदगी से बेदखल कर दें। और फिर जब उन्होंने अब्बा को 2 बेटे पैदा करके दिए तो अब्बा तो बिल्कुल ही उनके दीवाने हो गए। उनको मैं दिखाई भी नहीं देती थी। मैं अपने अब्बा का ऐसा रवैया देखकर खून के आंसू रोती। वो मुझे फरामोश कर बैठे थे। फिर इसी तरह एक दिन मेरी बाजार से सौदा लाते हुए मुलाकात तैमूर नामी लड़के से हुई, जो एक अमीर घराने का लड़का था। वो मुझे देखते ही मुझसे मोहब्बत कर बैठा। कुछ दिन बाद उससे मेरी मुलाकात दोबारा हुई तो उसने मुझसे शादी की बात कही। पहले तो मैं नहीं मानी, क्योंकि तैमूर के वालिदैन रिश्ता लाने पर राज़ी नहीं हुए थे, मगर उसने यही कहा कि मैं अपनी अम्मा को मना लूँगा, बस तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाओ। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आया कि कहीं ये मेरा कोई ख्वाब तो नहीं, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक मैंने महरूमियाँ ही देखी थी। मेरी सौतेली माँ ने कभी एक पल भी मुझे सुख से जीने नहीं दिया था।
لوگ سمجھتے تھے کہ میری سوتیلی ماں مجھ سے سگی ماں جیسا پیار کرتی تھی، مگر حقیقت سے سب انجان تھے۔ اب جب مجھے اتنا پیار کرنے والا شخص ملا تو میں نے تیمور سے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی۔ میں نے ابا سے جب تیمور سے شادی کا بولا تو میری سوتیلی ماں بھڑک اٹھی۔ وہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ میرا رشتہ ایک کھاتے پیتے گھرانے میں ہو۔ انہوں نے ابا کو بہت بھڑکایا کہ یہ رشتہ نہ ہونے دیں، مگر میری ضد کے آگے انہوں نے ہار مان لی۔ ابا نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب سے تم میرے لیے مر گئی ہے، شادی کے بعد تو نے میرے گھر میں قدم بھی نہیں رکھنا ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ میں خاموش ہو گئی تھی کیونکہ میں نے ابا کا پیار کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ وہ تو اپنی دوسری بیوی کی کٹ پتلی بن کر رہ گئے تھے، جو وہ کہتی وہی کرتے، اسی لیے اپنی خوشحال زندگی کی دعائیں کرتی تیمور کے ساتھ رخصت ہو آئی۔ مگر سسرال آ کر میری ساس اور دیور نے اتنا بڑا ڈرامہ کیا کہ میرے پیروں کے نیچے سے مانو زمین ہی کھسک گئی۔ میرے گھٹیا دیور نے میرا کردار تیمور کے آگے دو کوڑی کا کر دیا، اور اسی تیش میں آ کر میرے شوہر نے شادی کی پہلی رات ہی مجھے طلاق دے کر گھر سے بے دخل کر دیا۔ میں صدمے میں گھری ایک مکمل سنسان راستے کی طرف نکل پڑی تھی، مگر جب اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تو دل میں سوچا کہ یہ سب میرا وہم ہے، سارا ادھر تو کوئی نہیں ہے۔ مگر اچانک سے ہی اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا تو ایک جھٹکے سے مڑی۔ میرے سامنے ایک عورت کھڑی تھی جو کہ سیاہ لباس میں کھڑی تھی۔ اس کا حلیہ کافی پراسرار تھا، اس نے اپنی آنکھوں میں سیاہ رنگ بھی بھرا ہوا تھا، اپنے ہاتھ میں ایک مشل پکڑی ہوئی تھی اور مجھے سر سے پیر تک گھور رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ کون ہو تم لڑکی، اور یہاں رات کو اس وقت کیا کر رہی ہو؟ مجھے اس کی سخت آواز سن کر خوف محسوس ہوا۔ مجھے اب محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میں نے اس ویرانے میں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ میں نے ہمیشہ سن رکھا تھا کہ ایسے ویران علاقوں میں اکثر پراسرار صاحب بھٹک رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں جگہوں پر آ کر آباد ہوتے ہیں، اور اگر کوئی انسان ایسے آسیب زدہ جگہوں پر چلا جائے تو اس کے اوپر چمٹ جاتے ہیں، کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ میں نے گھبراتے ہوئے اس عورت سے کہا کہ میں بس یہاں سے گزر رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں کیسے آ گئی۔ وہ عورت میری بات سن کر کہنے لگی کہ تم اس وقت گھر سے اکیلی نکلی ہی کیوں؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس وقت لڑکیوں کا گھر سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے؟ یہاں تو دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے، اگر تم کسی آوارہ بدماش کے ہاتھ لگ گئی تو کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس عورت کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں اس دنیا میں بالکل تنہا ہو گئی ہوں۔ پھر میں نے اپنی ساری دکھ بھری داستان اس انجان عورت کو بتا دی، جس کو سنتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو، یہاں قریب ایک یتیم خانہ ہے، وہاں پر چلو، وہاں پر بہت سارے بے سہارا لوگ ہیں۔ میں پہلے تو سوچ میں پڑ گئی کہ آیا مجھے اس انجان عورت کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ ابھی بھی اس عورت سے ملے مجھے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، میں اس کو جانتی تک نہیں تھی، پھر کیسے اس پر اعتبار کر لیتی۔ ابھی ایک گھنٹہ پہلے مجھے تیمور پر اندھا اعتماد کرنے کی بھیانک قدرت کی طرف سے سزا مل گئی تھی۔ دوبارہ کسی پر بھروسہ کرنے سے میرا دل خوف زدہ تھا۔ میں سوچ میں گم تھی جب وہ کہنے لگی اگر تم نہیں جانا چاہتی تو تمہاری مرضی، لیکن میری ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، تمہارے جیسی لڑکی کو یہ زمانہ روننے میں لمحہ نہیں لگائے گا۔ تم کب تک اپنی جان اور عزت بچاؤ گی؟ ہر لڑکی کو اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے ایک محفوظ چھت چاہیے ہوتی ہے۔ میں نے جب اس عورت کی یہ باتیں سنی تو بغیر سوچے سمجھے اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ وہ مجھے لیتی ایک بہت بڑی عمارت میں آ گئی۔ اس عمارت کو دیکھ کر ایسے لگتا جیسے وہ سالوں پرانی ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا یتیم خانہ اس عورت کا تھا تو یقیناً یہ کافی پیسے والی تھی۔ مجھے اسی وجہ سے خوف محسوس ہوا کیونکہ تیمور سے ملے دھوکے کے بعد اب مجھے دولت مند لوگوں سے نفرت ہونے لگی تھی۔ ان پر رتی برابر یقین نہیں تھا، مگر میری مجبوری تھی، اس کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ وہ مجھے اندر لے کر آئی اور ایک کمرے میں رہنے کا بولا۔ وہاں پر دوسری بے سہارا عورتیں بھی تھیں، لیکن ہر کوئی اس وقت اپنے کمرے میں تھا۔ مجھے اس عورت نے کہا کہ لڑکی تجھے بس یہاں رہنے کے لیے صفائی ستھرائی کا کام کرنا ہوگا، یہاں پر کسی سے زیادہ باتوں کی اجازت نہیں ہے، تو نے چپ چاپ اپنا کام ختم کر کے کمرے میں چلی جانا ہے۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ تو نے اس عمارت کے کسی بھی معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو پھر میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے تو؟ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے میں چلی گئی۔ ویسے بھی رات کافی ہو چکی تھی، یہاں پر ہر کوئی گہری نیند میں تھا، میں بھی سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، اب تو جسم میں بالکل بھی طاقت نہیں بچی تھی، اسی لیے لیٹتے ساتھ ہی میرے اوپر غنود کی چھانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ میں ایک گھنے جنگل میں بھاگتے ہوئے جا رہی تھی، رات کا وقت تھا اور کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، چاند کی ہلکی روشنی میں بس دھندلا سا سایہ نظر آ رہا تھا۔ میرے پیچھے ایک بہت خطرناک چڑیل پڑی تھی، وہ کوئی نسوانی وجود تھا مگر اس کی شکل بہت خوفناک تھی، جسے دیکھ کر میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ وہ میرے پیچھے مجھے جان سے مارنے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ میں اپنی جان بچانے کی خاطر یہاں ان گھنے جنگلات میں آ گئی تھی، حالانکہ یہاں پر جگہ جگہ نکیلی جھاڑیاں اور کانٹے تھے جس سے میرے پیر بری طرح سے زخمی ہو گئے۔ میں مسلسل روتی اس سے فریاد کر رہی تھی کہ تم کون ہو، کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میں تو اب تک تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں، پھر کیوں میری جان کی دشمن بن گئی ہو؟
میں زاروں قطار روتے ہوئے اس سے فریاد کر رہی تھی کہ مجھے مت مارو، میری تمہارے ساتھ کیا دشمنی ہے بھلا؟ مگر وہ میری بات کے جواب میں مکروہ کہکے لگانے لگی کہ جو بہت بھیانک تھے۔ وہ کہنے لگی، جتنا بھی تو بھاگ لے میں تجھے پکڑ کر رہوں گی، آج تجھے ہر صورت میرے ہاتھوں مرنا ہوگا۔ اگر تو میرے ہاتھ سے نکل گئی تو میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو آج کسی صورت میرے سے فرار حاصل نہیں کر سکتی۔ میں اس بھیانک عورت سے جان بچاتی اپنی پوری قوت سے بھاگ رہی تھی کہ اچانک سے میرا پیر کسی چیز میں اٹکا اور میں منہ کے بھل گرنے والی تھی۔ میرا چہرہ ایک دم سے زرد پڑ گیا، کیونکہ اپنا عبرتناک انجام اس چڑیل کے ہاتھوں سوچ کر ہی میری روح کانپنے لگی تھی۔ لیکن اچانک سے مجھے کسی اندیکھی طاقت نے گرنے سے بچا لیا۔ میں نے دیکھا تو میری کلاہی کسی شخص کی گرفت میں تھی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ ڈرو مت سارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک تم میرے پاس ہو کوئی خطرہ نہیں تمہارے قریب آ سکتا۔ وہ سرگوشی بہت ہی سرد اور پراسرار تھی۔ میں تو اس شخص کو جانتی تک نہیں تھی، وہ کون تھا آخر اور میرا نام کیسے جانتا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ انجان مہربان آخر کہاں سے آ گیا تھا اور مجھے گہری چوٹ لگنے سے بچا لیا۔ پھر وہ مجھے لیتا ہوا ایک کھلے میدان کی طرف آ گیا، جہاں آتے ہی اس نے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں وہ مکار عورت نہیں آ سکے گی کیونکہ یہ میرا علاقہ ہے۔ میں بھی اس سے پوچھنے ہی والی تھی کہ آپ کون ہیں، مگر ایک دم سے اپنے کانوں میں کسی کی غصے سے بھری آواز آئی، اے لڑکی چل اٹھ جا، اور کتنی دیر سونا یہاں پر؟ سبھی صبح سویرے جاگ جاتے اور تو ادھر مہارانی بن کر آرام کر رہی ہے۔ میں اس یتیم خانے کی مالکن کی چنگارتی آواز سن کر جھٹکے سے جاگی اور ارد گرد نگاہ دوڑائی تو بے ساختہ سکون کی سانس خارج گئی۔ اس کا مطلب وہ سب میرا ایک بھیانک خواب تھا، مگر مجھے اب بھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس خواب کا ضرور کوئی مطلب تھا۔ قدرت ضرور مجھے کسی انہونی کی طرف اشارہ دے رہی تھی، مگر خواب میں وہ شخص کون تھا جس نے میری مدد کی؟ وہ میرا نام تک جانتا تھا۔ اب بھی مجھے اس شخص کی سرگوشی اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگتا جیسے وہ ابھی بھی میرے بہت قریب ہو، مگر میں اس کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ پھر سر جھٹک کر بستر سے اٹھی اور اس مالکن نے مجھے باہر چمن میں جھاڑو لگانے کا بولا۔ پھر میں اس کے بعد جھاڑو لیتے چمن میں آ گئی۔ ساری سوکھی پتیاں جب میں نے اکٹھی کر لی تو میری نظر ایک بوڑھی عورت کے اوپر گئی جو ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھی تھی۔ وہ خاموش تھی، کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہی تھی۔ میں اس بوڑھی عورت کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ اماں آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ مجھے اس بوڑھی اماں کے چہرے پر بہت ہی اداسی اور غم دکھائی دیا۔ ایسے لگا جیسے وہ اپنے اندر ڈھیروں راز چھپائے ہوئے ہیں۔ اس بوڑھی اماں کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا، وہ بہت ہی غیر معمولی حد تک خوبصورت تھی، مگر ایسے لگتا کہ اس نے کچھ ایسے حالات سہے تھے جن کی وجہ سے وہ تھکن زدہ ہو گئی تھی۔ اس بوڑھی اماں نے تھوڑی دیر بعد مجھے خاموشی سے دیکھا، پھر بولی کہ سارا بیٹی تمہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا کہ تمہاری زندگی مشکل میں نہ پڑ جائے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اماں آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ میں کل سے یہاں پر آئی ہوں اور اب تک تو میری کسی سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ تو کہنے لگی، بیٹی میں تمہارے بارے میں سب جانتی ہوں کہ کیسے تمہارے اس نیچ شوہر نے تمہیں شادی کی رات ہی گھر سے طلاق دے کر نکال دیا، اسی وجہ سے تم بے گھر ہو گئی ہو، مگر ابھی میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتی کہ مجھے کیسے پتہ چلا۔ تم بس اپنا خوب خیال رکھنا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ مجھے اس بوڑھی اماں کا لہجہ کافی پراسرار لگا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ ایسا جانتی ہیں جو یہاں موجود لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھا، مگر وہ مجھے بتانے سے خوف زدہ تھی۔ میں نے بھی زیادہ زور نہیں دیا، کیونکہ مجھے اچھے سے پتا تھا کہ انہوں نے فی الحال مجھے کچھ نہیں بتانا تھا، مگر میرے اندر تجسس پیدا ہو گیا تھا کہ آخر ایسے بھی کیا بات تھی جو اماں میرے یہاں آنے پر ایسا بول رہی تھی۔ اس کے بعد میں سر جھٹک کر صفائی میں لگ گئی۔ اس مالکن نے مجھے اندر کے مین ہال میں پوچھا لگانے کا بھی بولا تھا۔ وہ خود اس کے بعد صبح سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ اس نے مجھے سختی سے کہہ دیا تھا کہ غلطی سے بھی میرے کمرے میں تو نے قدم نہیں رکھنا، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ کام ختم ہوا تو شام کا وقت ہونے لگا۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی، کیونکہ مالکن نے تو پہلے دن مجھ سے ڈھیر سارے کام کروا لیے تھے۔ میں تھکن سے چور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، مگر میرے ذہن میں اس بوڑھی اماں کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ انہی سوچوں کے دوران آخرکار میری آنکھ لگ گئی، لیکن ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب مجھے عجیب سا شور سنائی دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی غصے میں چلا رہا ہو۔ وہ کوئی نسوانی آواز تھی۔ میں گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے اس کو اپنا وہم سمجھی، مگر پھر جب مسلسل یہی آواز آئی تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا اور خود سے کہا کہ بھلا اتنی رات کے کون شور کر رہا تھا، لیکن جب وہ آواز اوپر والی منزل سے آئی تو سمجھ گئی کہ یہ تو مالکن کے کمرے سے آ رہی ہے۔ وہاں پر ان کا ہی کمرہ تھا۔ میں وہاں پر جانے سے ہچکچا رہی تھی، کیونکہ انہوں نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہاں قدم بھی نہ رکھوں، مگر اب مسلسل اوپر سے آتی آوازوں کو سن کر میں مجبور ہو گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار میرے قدم اوپر والے پورشن کی طرف بڑھے۔ وہاں پر آئی تو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف ایک کونے والے کمرے سے روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہاں شور کی آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کمرے کی طرف بڑھی اور کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر ایک دم سے میرا بازو کسی نے اپنی سخت گرفت میں لیا اور بہت تیزی کے ساتھ نیچے اترنے لگا۔ میں اندھیرے میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکی،
لیکن مجھے بہت ہی زیادہ خوف محسوس ہوا کہ بھلا کون تھا جو مجھے اتنی جلدی دوسرے پورشن سے نیچے لے آیا تھا۔ مالکن کے خوف کی وجہ سے میں کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور مجھے اس نے ادھر دیکھ لیا تو میری شامت پکی تھی۔ نیچے آتے ہی جب میں نے دیکھا تو حیرت کے مارے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ مجھے اوپر والے پورشن سے نیچے لانے والا وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی بوڑھی اماں تھی۔ میں حیران تھی کہ اتنی زیادہ عمر ہونے کے باوجود ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اتنی تیزی سے مجھے گھسیٹ کر لے آئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اماں، آپ مجھے اتنی جلدی میں کیوں لائی ہیں، اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں اوپر گئی تھی؟ میری بات سن کر وہ بوڑھی عورت بولی کہ سارا بیٹی، تمہیں جتنا ہو سکے اس مالکن سے دور رہنا ہے۔ اگر آج اس کو بھنک بھی لگ جاتی کہ تم اس کے کمرے کے باہر کھڑی تھی تو وہ تمہاری زندگی کو ایک دردناک عذاب بنا کر رکھ دیتی۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا، لیکن اماں وہ تو اپنے کمرے میں ہے، پھر اس کو کیسے پتہ چلتا؟ میں تو بہت پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی تاکہ اس کو سمجھ نہ آئے، لیکن اس اماں کا کہنا تھا کہ اس عورت سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔ ابھی تم جلدی سے اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اور آج کے بعد اگر کبھی کچھ رات کو ایسی آوازیں سنو تو نظر انداز کر دینا۔ میں اس بوڑھی اماں کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھ سکتی تھی، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ مالکن ضرور کوئی تو ایسا پراسرار کام کر رہی تھی جو سب سے خفیہ رکھا ہوا تھا۔ دال میں کچھ تو کالا تھا۔ میری ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے تو میں اس کی حقیقت جان کر رہتی تھی۔ مجھے اس مالکن سے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن اب معاملہ میری زندگی کا بھی تھا، کیونکہ میں نے یہاں پر ہی رہنا تھا۔ پھر کمرے میں آ گئی، مگر پوری رات سو نہ سکی۔ اگلے دن پھر سے کاموں میں مصروف رہی تھی۔ شام ہوتے ہی میں کمرے میں آ گئی۔ ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں بند ہو چکا تھا۔ میں بھی سونے لیٹی ہی تھی کہ اچانک سے پیاس کا احساس ہوا۔ میں آج اپنے ساتھ پانی لانا بھول گئی تھی، اس لیے کچن گئی، مگر پانی پینے کے بعد جو ہی میں واپس کمرے میں جانے لگی، میری نظر یتیم خانے کے اندرونی دروازے کی طرف گئی، جو کہ کھلا ہوا تھا اور اس سے باہر کوئی جا رہا تھا۔ میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں وہ کوئی چور تو نہیں، اگر اس نے یہاں سے کچھ چرا لیا تو کہیں میرا نام ہی نہ آ جائے، کیونکہ یہاں پر مجھے آئے ہوئے 2 دن نہیں ہوئے تھے۔ مالکن نے تو سارا الزام میرے سر ڈال دینا تھا۔ میں ڈرتے ہوئے باہر چمن کی طرف قدم بڑھانے لگی، لیکن سامنے ہی کسی کا سایہ دیکھ کر میں دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی اور سننے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ سایہ کس صورت کا تھا، جو کہ آہستہ آواز میں کسی سے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں وہ خاص جڑی بوٹیاں ملی ہیں یا نہیں؟ کتنے دن ہو گئے تمہیں کہا ہوا ہے، اب تک اتنا سا کام نہیں ہو سکا؟ اماؤس کی رات بس آنے والی ہے، اگر میں نے بلی نہ چڑھائی تو وہ سب کچھ مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو تم سب کو جان سے مار ڈالوں گی، سمجھے؟ میں وہ آواز سن کر کانپ اٹھی، کیونکہ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ مالکن کی آواز تھی۔ وہ اس وقت اپنے کسی ملازم سے بات کر رہی تھی۔ مجھے ان کی باتوں سے کچھ سمجھ نہیں آیا، بس ایک چیز کافی پراسرار لگی کہ وہ بلی کس کی چڑھانا چاہ رہی ہیں۔ مالکن کی بات سن کر اس کے ساتھ کھڑے سائے نے کہا کہ مالکن، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں، ہمیں وہ جڑی بوٹیاں مل جائیں گی۔ آپ نے تو بلی تیار کر رکھی ہوئی ہے، ویسے بھی ہمیں اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ اس سائے کی بات سن کر مالکن نے کہا کہ ہاں، اس بار جو مال ہاتھ آیا اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہو جائے گا، کیونکہ وہ مال بے حد خوبصورت اور نایاب ہے۔ 2 دن پہلے ہی میں نے اس کو اپنے پاس قید کیا ہے۔ یہ سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی تھی، کیونکہ ان کی باتوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرا ذکر کر رہے ہوں، کیونکہ 2 دن پہلے تو مجھے ہی مالکن یہاں پر لائی تھی۔ انہوں نے جب بلی کے خوبصورت ہونے کا بولا تو میرا شک مزید پکا ہو گیا، کیونکہ مجھے قدرت کی جانب سے بے پناہ حسن دیا گیا تھا۔ میری گوری ملائی جیسی رنگت دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جاتا۔ آس پڑوس سے کتنے ہی رشتے میرے لیے آئے تھے، مگر میری سوتیلی ماں یہ کہہ کر انکار کر دیتی کہ ابھی سارا چھوٹی ہے، ہم اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ ان کو میری خوبصورتی سے جلن ہوتی تھی، جو کہ میری اماں کی طرف سے مجھے وراثت میں ملی تھی، جبکہ میری سوتیلی ماں سانولے رنگ اور معمولی نقوش رکھتی تھی۔ میرے غیر معمولی حسن پر ہی تیمور پہلی نظر میں ہی عاشق ہو گیا تھا اور اپنے گھر والوں کے اعتراض کے باوجود مجھ سے شادی کر لی، مگر افسوس وہ میرے اوپر ذرا بھی اعتبار نہیں کر سکا۔ اپنے بھائی کی جھوٹی گواہی پر مجھے ایک جھٹکے سے اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ میں اس مالکن کی یہ بات سن کر بہت زیادہ ڈر گئی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کس سے مدد مانگوں۔ یہاں تو میرا کوئی اپنا نہیں تھا۔ میں وہاں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں جانے لگی کہ ایک دم سے میرے ذہن میں اس بوڑھی اماں کا خیال آیا۔ وہ پہلے بھی مجھے مالکن کی نظروں میں آنے سے بچا چکی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ ضرور کچھ تو ایسا جانتی تھی جس کی مدد سے میں اپنی جان بچا سکتی ہوں۔ میں ان کے کمرے میں باہر گئی تو لائٹ آن دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ جاگ رہی تھی۔ میں جب اندر آئی تو وہ زمین پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ ان کو عبادت کرتا دیکھ کر میں نے ان سے پوچھا کہ اماں، میں اس مالکن کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر وہ کیا کام کرتی ہیں؟ مجھے آج ہر حال میں جاننا ہے، خدایا مجھے بتائیں، ورنہ میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ بوڑھی عورت پہلے تو کچھ گھبرائی، لیکن پھر بولی کہ سارا بیٹی، تم اتنی رات کو یہ سب کیوں پوچھنے لگی ہو؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ تو میں نے ان کو تھوڑی دیر پہلے ہوا سارا واقعہ بتایا۔
جو باتیں بھی میں نے مالکن اور اس کالے سائے کے درمیان سنی تھی وہ سب انہیں بتا دی۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا کہ میری بچی، اسی وجہ سے میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں آ کر تم نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر لی ہے۔ یہ عورت جو اس یتیم خانے کی مالکن بن کر رہتی ہے وہ ویسے بالکل بھی نہیں ہے جیسے دکھائی دیتی ہے۔ یہ بہت خطرناک عورت ہے۔ یہ یہاں تمہیں اپنے بہت ہی گھناؤنے مقصد کے لیے لے کر آئی ہے۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اماں، ایسا کون سا خفیہ مقصد ہے جو مجھے نہیں پتا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بچی، یہ سب میں تمہیں یہاں اس عمارت میں نہیں بتا سکتی۔ یہاں ہر طرف اس عورت نے اپنے چیلے پھیلا رکھے۔ اگر اس کو پتہ چلا تو اس کی کوئی بات تو سن چکی ہے، تو وہ کل کی بجائے آج ہی تیری بلی چڑھا دے گی، کیونکہ اپنے گھنونے عمل میں اس کو کسی قسم کی رکاوٹ پسند نہیں ہے۔ ابھی تو جا اپنے کمرے میں، اس سے پہلے کہ مالکن آ جائے۔ میں ان کی بات سن کر اٹھنے لگی تھی کہ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ مجھے کسی کا سایہ دکھائی دیا تو ڈر کے مارے فوراً سے مڑی، لیکن پیچھے مڑتے ہی وہ سایہ غائب ہو گیا۔ مجھے کافی عجیب لگا، مگر پھر یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ شاید یہ میرا وہم ہو۔ اس کے بعد میں کمرے سے نکلی ہی تھی کہ بوڑھی اماں کی آواز آئی۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی، بیٹا، ہمیں سارا کی مدد ہر حال میں کرنی ہوگی۔ ہم اس کو مالکن کی بلی نہیں بننے دیں گے۔ ہمارے ساتھ تو وہ جتنا برا کر چکی ہے اس کا بدلہ تو اس سے لینا ہی ہے، مگر سارا کو اس مالکن کے چنگل سے بچانا تیرا کام ہے بیٹے۔ بوڑھی اماں کی بات سن کر میرے قدم وہیں پر زنجیر ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کس کو بیٹا کہہ کر اس سے بات کر رہی تھی۔ ابھی 1 منٹ پہلے تو میں ان کے کمرے سے نکلی تھی، تب تو وہاں میرے اور بوڑھی اماں کے علاوہ کوئی تیسرا شخص نہیں تھا۔ پھر اچانک سے کوئی کیسے آ گیا؟ کہیں یہ وہی پراسرار سایہ تو نہیں جو مجھے اپنے عقب میں محسوس ہوا تھا؟ میں وہیں کھڑی سننے کی کوشش کرنے لگی تو ایک سخت بھاری آواز آئی کہ اماں، آپ فکر نہ کریں، میں سائے کی طرح سارا کے ساتھ ہی ہوں۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس مکار عورت کو وہ خاص جڑی بوٹیاں نہ ملیں، کیونکہ ان کے بغیر وہ اپنا شیطانی عمل نہیں کر سکتی۔ میں اس وقت وہ مردانی آواز سن کر ساکت رہ گئی، کیونکہ یہ آواز مجھے اچھے سے یاد تھی۔ میں نے جس رات وہ بیانہ خواب دیکھا تھا تو اس چڑیل سے مجھے بچانے والے شخص کی آواز ایسی تھی۔ اس کو بھی میرا نام آتا تھا۔ اس کا مطلب شاید اللہ نے مجھے پہلے اشارہ دے دیا تھا کہ میری مدد کرنے والا شخص یہی ہے، مگر وہ میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ضرور اس کے پاس کوئی تو ایسی پراسرار طاقتیں تھیں جن کی مدد سے وہ نظروں سے اوجھل تھا اور مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ پراسرار شخص اس بوڑھی اماں کا بیٹا تھا اور ان دونوں کو بھی اس مکار مالکن نے کوئی تو ایسا نقصان پہنچایا تھا جو وہ اسے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ میں پھر اس کے بعد کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن مالکن کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ بغیر کسی وجہ کے سب پر چلا رہی تھی۔ مجھے اچھے سے پتا تھا کہ ان کو جڑی بوٹیاں نہ ملنے پر تاؤ آ رہا تھا اور وہی غصہ وہ ہم سب پر اتار رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے آواز دے کر کہا کہ اے لڑکی، ادھر آ جلدی سے۔ میں سب کام چھوڑتی ان کے پاس گئی تو وہ کہنے لگی کہ تو نے آج میرا ایک بہت ضروری کام کرنا ہے، اگر انکار کیا تو تیرا وہ حال کروں گی کہ تو کانپ جائے گی۔ میں نے ان سے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ کون سا وہ کام کرنا ہوگا مجھے مالکن؟ تو وہ کہنے لگی، تجھے یتیم خانے کی پچھلی طرف موجود گھنے جنگلات میں جانا ہوگا، وہاں سے سیاہ رنگ کی جڑی بوٹیاں توڑ کر لانی ہیں۔ میں یہ سن کر سفید پڑ گئی کہ وہ اس کام کے لیے مجھے کہہ رہی تھی۔ میں نے ان سے بہانہ کیا کہ مالکن، یہ جنگلات تو بہت خطرناک ہیں، مجھے تو یہاں کا کوئی راستہ بھی نہیں معلوم۔ تو وہ کہنے لگی کہ کام چور لڑکی، تیری اتنی مجال کہ مجھے نہ کرے گی، اب میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ جا جلدی سے، اور خبردار کوئی ہوشیاری کی، میری نظر تیرے اوپر ہی ہے، اور اگر آج وہاں سے سیاہ جڑی بوٹی نہ لائی تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دوں گی۔ مالکن اپنے آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ اس کا اتنا بھیانک روپ میں آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس انکار کرنے کی گنجائش نہیں تھی، اسی لیے اللہ کا نام لیتی ان جنگلات میں جانے کے لیے نکلی تھی، مگر میرا دل سوکھے پتے کی مانت لرز رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا آج میرا انجام قریب ہے۔ اس مالکن نے جب کہا تھا کہ اس کی نظر میرے اوپر ہے تو میں سمجھ گئی تھی کہ اس نے اپنے شیطانی چیلے میرے پیچھے لگا رکھے تھے۔ میں نے اوپر نظر گھمائی تو کالے سیاہ کووں کا جھنڈ میرے سر پر ہی تھا، اور میں جدھر بھی جاتی وہ میرے ساتھ ہی بڑھ جاتا۔ پھر میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس جنگل میں قدم رکھا۔ وہاں پر ہر طرف گھنے درخت تھے، جس کی وجہ سے دن کا وقت ہونے کے باوجود اندھیرا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ بس ہلکی سی روشنی تھی جس کی وجہ سے میرا ڈر بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ کس طرف جانا ہے، بس مالکن نے اتنا بولا تھا کہ یہ جڑی بوٹیاں جنگل کے بیچوں بیچ ہوں گی، مجھے اس کو وہاں پر تلاش کرنا ہے۔ میں تھوڑا سا مزید آگے پہنچی تو ایسے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، لیکن کوئی تو تھا، کیونکہ کسی کے قدموں کی چاپ مجھے واضح سنائی دے رہی تھی۔ خوف کی وجہ سے میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے اور دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ میں نے اپنی رفتار بڑھا دی، مگر وہ جو کوئی بھی تھا مسلسل میرا پیچھا ہی کرتا جا رہا تھا۔ اچانک سے مجھے کسی کی تیز دھاڑ سنائی دی تو میں نے زوردار چیخ ماری، بھاگنے لگی۔ وہ کوئی وحشی درندہ تھا جو انسانی خون کی بو سونگھ کر آیا تھا۔
اور میرا شکار کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی پوری قوت لگا کر بھاگ رہی تھی۔ خوف اور دہشت کے باعث میرا پورا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، مگر میں نے بھاگنا جاری رکھا، کیونکہ اگر آج میں رک جاتی تو وہ درندہ مجھے نوچ کر کھا جاتا۔ بھاگتے ہوئے میرے پیر زخموں سے چھلنی ہو چکے تھے اور ان میں سے خون رسنے لگا تھا۔ اچانک سے میرا پیر بھاگنے کے دوران مڑار میں گرنے لگی، مگر کسی شخص نے مجھے اسی وقت تھام لیا اور گرنے سے بچا لیا۔ وہ مجھے لیتا ہوا تیزی سے بھاگا اور ایک جھونپڑی میں لے آیا۔ میں نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو وہ اسی بوڑھی عورت سے ملتا جلتا تھا۔ اس شخص نے مجھے کہا کہ اب آپ یہاں محفوظ ہیں سارا، کوئی خونخوار جانور یہاں نہیں آ سکتا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولی، آپ میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہیں اور کیسے میرے بارے میں اتنا سب کچھ جانتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جب سے آپ کو اس یتیم خانے میں دیکھا ہے آپ سے عشق کر بیٹھا ہوں، تب سے لے کر اب تک آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تاکہ آپ کو بچا سکوں، اور آپ کے بارے میں سب کچھ جاننا میرے لیے بالکل بھی مشکل نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ بھی تو میری طرح ایک انسان ہی ہے نا، پھر اتنا سب کچھ کیسے کر لیا؟ تو وہ کہنے لگا، سارا میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، بلکہ ایک جن ذات ہوں۔ میرے پاس بے شمار پراسرار طاقتیں ہیں، لیکن میں انتقام کی خاطر چھپ کر رہ رہا ہوں تاکہ اس مکار مالکن اور اس کے چیلوں کو نظر نہ آ سکوں۔ اس نے میرے بابا کا قتل طاقتیں حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ میری اماں بھی اسی وجہ سے بھیس بدل کر اسی یتیم خانے میں رہ رہی ہیں تاکہ اس پر نظر رکھ سکیں۔ وہ جادوگرنی اپنی کالی طاقتیں اور دولت حاصل کرنے کے لیے ہر سال اس اماؤس کی رات کو جوان اور کنواری لڑکی کی بلی چڑھاتی ہے اور شیطان کو پیش کرتی ہے۔ اس بلی کے بدلے وہ بھیانک شیطان اس کو شیطانی طاقتیں اور مال و دولت دیتا ہے۔ اس عورت نے دنیاوی آسائشوں کی خاطر اپنا ایمان تک بیچ ڈالا ہے۔ اس کو انسانوں سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ پیسے اور طاقت کی ہوس نے اس کو اندھا کر دیا ہے۔ میں یہ سب سن کر پہلے تو بہت زیادہ ڈری کہ میرے سامنے موجود شخص کو انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے، لیکن وہ ایک نیک مخلوق تھا اور وہ میری مدد کرنے آیا تھا۔ یہ سوچ کر میں پرسکون ہو گئی۔ وہ ایک پراسرار مخلوق ہوتے ہوئے بھی ایک انسان کی مدد بغیر کسی غرض کے کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب کیسے اس مالکن کی گھنی سازشوں کو ناکام کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو جلدی یہاں پہنچ جائے گی کیونکہ اس کے چیلے میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس جنزاد نے کہا کہ ایک طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی رضامندی ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون سا طریقہ ہے، اب مجھے بتائیں، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس جنزاد نے کہا، اگر آپ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں تو میری طاقتیں 1000 گنا بڑھ جائیں گی، پھر وہ مکار عورت چاہ کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں یہ سن کر پہلے تو کانپ گئی کہ بھلا میں ایک انسان ہوتے ہوئے کیسے ایک جنزاد سے شادی کر لوں۔ تیمور کے بعد تو میرا شادی جیسے رشتے سے بھروسہ ہی اٹھ چکا تھا، لیکن پھر جب اس سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت سے زیادہ عزت اور احترام دکھائی دیا۔ عورت کے لیے زندگی میں سب سے قیمتی شے محبت، تحفظ اور عزت ہوتی ہے، اور جب وہ ان سب چیزوں کو کسی کے ذات میں مجسم دیکھ لے تو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگاتی۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس لمحے جب اس نے میری طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا کہ وقت کم ہے اور ہمیں نکاح کرنا ہوگا تاکہ شیطانی قوتوں سے میرا تحفظ یقینی بنایا جا سکے، تو میرے دل میں ایک عجیب سی طمانینت ابھری۔ بغیر کسی تذبذب کے میں نے اس بات میں سر ہلایا اور نرم لہجے میں کہا، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر جیسے کائنات کی سانسیں تھم گئیں۔ کچھ لمحوں میں ایک پراسرار مگر نیک صفت جنزاد جو میرے ہونے والے شوہر کا قریبی ساتھی تھا ہمارے درمیان نکاح پڑھانے آ گیا۔ وہ منظر آج بھی میری نگاہوں میں، میری آنکھوں میں تازہ ہے۔ وہ جناتی زبان میں کچھ الفاظ ادا کر رہا تھا جس میں روحانیت کی ایک خاص روشنی جھلک رہی تھی۔ ہمارے نکاح کے الفاظ جیسے ہی مکمل ہوئے، میری روح نے جیسے سکون کا لباس پہن لیا ہو۔ مجھے لگا کہ میں اب محفوظ ہوں، کہ جیسے میری قسمت کا اندھیرا دور ہونے والا ہے۔ نکاح کے فوراً بعد میرے شوہر نے، جس کی آنکھوں میں ایک عزم اور تحفظ کا سمندر تھا، میری طرف دیکھ کر کہا، ہمیں اسی وقت اپنے عمل کا آغاز کرنا ہوگا، کیونکہ وہ شیطانی عورت جو تمہاری زندگی کو برباد کر رہی تھی اب یہ جان چکی ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ اگر ہم نے دیر کی تو وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی، اپنی سانسیں قابو میں کی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے تاکید کی کہ میں دوران عمل سورہ جن کی تلاوت بغیر کسی وقفے کے جاری کیے رکھوں۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے قرآن کو ہاتھوں میں تھاما، اپنی دونوں آنکھیں بند کی اور دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے تلاوت شروع کر دی۔ دوسری طرف میرا شوہر اپنی جناتی زبان میں زور زور سے اپنے منتر پڑھنے لگا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی کھونج تھی جیسے آسمان پر بہت سارے بادل گرج رہے ہوں، جیسے زمین پر اچانک کوئی جنگ چھڑنے والی ہو۔
ہمارے ارد گرد عجیب سی روشنیوں اور سایوں کا کھیل شروع ہو گیا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ماحول بھاری ہوتا جا رہا تھا، مگر میرے دل میں ایمان کی روشنی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں حق پر ہوں اور میرے اللہ کی مدد میرے ساتھ ساتھ ہے۔ یہ روحانی عمل تو پوری رات جاری رہا۔ میں مسلسل سورہ جن پڑھتی رہی۔ میرے ہونٹ سارے خشک ہو چکے تھے، آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا، مگر میرے دل میں جو طاقت اور جذبہ تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ میرے شوہر کی آواز کبھی بلند ہوتی، کبھی خاموشی میں ڈوب جاتی، جیسے وہ کسی اور دنیا سے بات کر رہا ہو۔ کمرے سے روشنی اور سائے ایسے کھیل رہے تھے جیسے کوئی فرشتے اور شیاطین آمنے سامنے ہوں ایک دوسرے کے۔ پھر جب فجر کا وقت ہوا اور پہلی کرن سورج کے آسمان سے زمین پر گری، تب ہمیں ایک خوفناک قسم کی چیخ سنائی دی۔ ایک نہیں بلکہ ایسی کئی چیخیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان پھٹ رہا ہو، جیسے کوئی شیطانی وجود اپنی آخری سانسیں لے رہا ہو۔ میرے شوہر نے مجھے فوراً سے پہلے تھاما اور کہا، وہ عورت جل کر اپنے چیلوں سمیت ختم ہو گئی ہے، اب ہمیں اس سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں حیران سی تھکی ہوئی تھی، مگر میں دل سے مطمئن تھی کہ آخرکار میرا انتقام پورا ہو گیا ہوا تھا۔ وہ عورت جس نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا تھا، اب وہ خود بھی نیست و نابود ہو چکی تھی۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا، میری آنکھوں میں شکر، محبت اور احترام تھا۔ اس نے کہا، یہ سب تمہارے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ تمہارا ایمان، تمہاری ہمت، تمہاری تلاوت، ان سب چیزوں نے مل کر ہمیں بچا لیا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس نے مجھے اور اپنی ماں کو لے کر جناتی دنیا میں جانے کا سفر شروع کر دیا۔ وہ ایک الگ ہی قسم کی دنیا تھی، جادوئی روشنیوں سے بھری ہوئی، پرامن، جہاں نفرت اور حسد کا، دنیاوی حرص کا کوئی گزر نہیں تھا۔ اس کی ماں بہت زیادہ مہربان اور شفیق تھی، انہوں نے مجھے دل سے قبول کیا۔ وہاں میرا ہر دن خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے ایسے چاہا جیسے میں کوئی خزانہ ہوں۔ اس نے مجھے بہت عزت دی، اس نے میرے ہر خواب کو اہمیت دی اور مجھے زندگی کی ہر راحت فراہم کی۔ وہ مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتا تھا۔ میری ہر خواہش، ہر بات، ہر جذبہ اس کے لیے معنی رکھتا ہے، اور میں ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے ان اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لا کر کھڑا کیا۔ میری آزمائشیں تمام اب ختم ہو چکی تھی۔ میری وہ زندگی جو کبھی دکھوں اور محرومیوں کا دفتر ہوا کرتی تھی، اب وہ زندگی محبت، تحفظ اور رحمتوں کی ایک کہانی بن چکی تھی۔